جو مرد حضرات پریشان ہیں نا کہ ان کی بیویاں ان پہ شک کرتی ہیں، بھروسہ نہیں کرتی، آج کی ویڈیو میری ان مرد حضرات کے لیے کہ اگر ان چند باتوں پر وہ عمل کر لینا تو یقین کریں کبھی بھی ان کی بیویاں ان پہ شک نہیں کریں گی اور ہمیشہ ان کے ساتھ سکون اور خوشی سے رہیں گی۔ اور جن مردوں میں یہ خصوصیات ہوتی ہیں نا، ان کی بیویاں کبھی بھی ان پہ شک نہیں کرتی، ان کی زندگی بڑی خوبصورت گزر جاتی ہے۔ لیکن جن مردوں میں یہ خوبیاں نہیں ہوتی، ان کی بیویاں ساری زندگی شک کے دلدل میں پستی رہتی ہیں، خود بھی اور شوہر کو بھی جو ہے نا ساتھ اسی طرح سمجھتی ہیں۔ تو یہ اپنی مرد کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جسے وہ سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مانتے بھی نہیں۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور کسی کے صدقے میری بیٹیوں کے بھی نصیب اچھے ہوں اور ہر بیٹی اپنے گھر میں خوش اور آباد رہے۔ اچھا، آج صبح صبح کتنا برا کمنٹ میں نے پڑھا ہے، میرے ایک دم سے موڈ تو بہت خراب ہوا اور پھر جو ہے میں نے اسے کمنٹ میں جواب بھی دے دیا ہے۔ تو بیڈ کمنٹ کرنے والوں کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ میں نے آپ کے کمنٹس کو ریموو کر دینا ہے، میں تو ایسی بری چیزوں کو اپنے چینل پہ بالکل بھی نہیں رکھتی۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کو میری باتوں سے بہت مسئلہ ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے تو آپ میرے چینل پہ آئیں نا، میں نے آپ کو کوئی دعوت دی ہے کہ آپ میرے چینل پہ آئیں، بالکل بھی نہیں۔ میرا چینل پازیٹیوٹی کا ہے، بیٹیوں کے لیے ہے، صرف ان بیٹیوں کے لیے ہے جو ہے نا بالکل بھولی بھالی سیدھی سادی ہوتی ہیں اور آپ جیسی جو شاطر عورتیں ہوتی ہیں نا ان کی تباہیاں کر دیتی ہیں۔ تو یہ میرا چینل اس کے لیے ہے اور تکلیف بھی انہیں کو ہوتی ہے جنہیں اپنا عکس نظر آتا ہے میری باتوں میں، اپنی غلطیاں جن کو نظر آتی ہیں اور وہ ان غلطیوں کو چھپانے کے لیے پھر گندے گندے کمنٹس کرتی ہیں۔ بہرحال دفع کریں، ہر بندہ اپنی تربیت ظاہر کرتا ہے، تو یہ اپنا آپ دکھا رہی ہوتی ہیں کہ ہم اصل میں یہ ہیں۔ میں ان کے لیے یہی کہوں گی، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اچھا، آتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف کہ مرد حضرات جو ہیں جن کی بیویاں ان پہ شک کرتی ہیں، اگر مرد یہ حرکتیں نہ کریں تو نہ کریں، تو ان کی بیویوں کے دل سے ان کا کافی حد تک شک ختم ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگر کسی کی بیوی شک کرتی ہے تو وہ ابھی بھی اگر ان پوائنٹ پہ عمل کر لینا تو اس کی بیوی بالکل بھی اس پہ شک کرنا چھوڑ دے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف آپ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے صرف بیوی ایسی ہے، بیوی ایسی ہے، بیوی نے ٹھیک ہونا ہے، بیوی ٹھیک نہیں ہو رہی، بیوی کیسے ٹھیک ہوگی بھائی؟ آپ اسے ٹھیک کریں گے تو وہ ہوگی نا، اسے زیادہ کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی یا کسی اور کی ضرورت نہیں، اسے شوہر ہی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ مرد خود ہی اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ کہ جب بھی گھر سے باہر جاؤ ہمیشہ اپنی زندگی کا اصول بناؤ، جھوٹ مت بولو، سچ بتا کے جاؤ۔ یہ نہیں ہے نا کہ آپ بتاتے آپ کہیں اور ہیں اور بیویوں کو خبر مل جاتی ہے کہ آج آپ کے شوہر یہاں نہیں تھے، وہاں تھے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا اصول اپنی زندگی میں سے جھوٹ نہیں ختم کر دیں، جھوٹ نہ بولیں، جہاں بھی جا رہے ہیں سچ سچ بتا کے جائیں۔ شروعات کے دنوں میں ہی اکثر مرد کیا کرتے ہیں کہ ہوتے دوستوں کے ساتھ ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں نہیں میں فلانی جگہ پہ فلانی مسجد میں ہوں، زیادہ تر تو یہ بھی کہا جاتا ہے میں مسجد میں ہوں، میں فلانی اس ذکر میں ہوں، یہ وہ کر کے، اور ہوتے کہیں اور ہی ہیں وہ، تو یہاں سے بھی بیویوں کو سمجھ آ جاتی ہے۔ دوسری چیز، اپنے آپ میں یہ پیدا کریں کہ جب بھی بیوی شاپنگ کرنے کا کہے تو اس کے ساتھ خود جائیں، خوشی سے جائیں، خود اس کی چیزوں میں دلچسپی لیں، اسے اپنی پسند کے کپڑے خرید کے دیں، اس کی ہر چیز میں دلچسپی لیں۔ وہ جو بھی شاپنگ کرتی ہے، ظاہر ہے بیوی کی کل کائنات آپ ہوتے ہیں اور اگر وہ کپڑے لے گی، شاپنگ کرے گی، تیار ہوگی تو وہ آپ کی خاطر ہی ہوگی نا، تو اسے آپ کی پسند بہت اچھی لگے گی، چاہے آپ کوئی سستا ہی سوٹ اسے لے دیں لیکن اس میں اپنی خوشی کا اظہار کریں کہ ہاں یہ مجھے پسند ہے اور آپ لے لو، اسے ہر چیز میں مشورہ دیں۔ یہ جو مرد حضرات کرتے ہیں نا کہ پیسے دے دیے جاؤ لے پہلے تو دیتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں شاپنگ کے لیے، اور پھر جب مان گئے تو پیسے دے دیے جی جاؤ خود ہی جا کے لے آؤ، اور پھر جب لے بھی آتی ہیں اور وہ خوشی سے بیویاں دکھاتی ہیں اپنی شاپنگ تو کوئی دلچسپی نہیں لیتے اس میں، کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے رکھ دو۔ تو یہ چیز بھی بیویوں کو جو ہے نا شوق میں ڈال دیتی ہے، اس سے بھی ان کو شک آتا ہے کہ یہ مجھ میں انٹرسٹ نہیں لے رہا، اور اس وجہ سے پھر ان کا شک جو ہے نا وہ بڑھتا چلتا جاتا ہے، اور پھر ان بیویوں کے دل میں جب شک آ جاتا ہے نا تو وہ مرد سے خود بخود، جس طرح مرد دور ہو جاتے ہیں اس طرح عورتیں بھی دور ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری غلطی یہ کرنے چھوڑ دیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب وہ اپنے میکے جانے کی بات کریں، میکے جانے لگیں تو آپ خود ان کے ساتھ خوشی خوشی جائیں، چاہے آپ وہاں پہ 5 منٹ بیٹھیں، 10 منٹ بیٹھیں، آپ کو پسند ہے نہیں ہے یا آپ کی والدہ کو کوئی اعتراض ہے، اس کے باوجود آپ والدہ سے چھپا کے بھی وہاں پہ جائیں، چھپ کے دیکھیں۔ بعض رشتوں میں نا ڈر کی وجہ سے لوگ نہیں چھپاتے، اس وجہ سے چھپاتے ہیں تاکہ جو ہے نا اگلے بندے کا دل نہ دکھے، اور بیٹے جو ہیں وہ ماؤں کا دل نہیں دکھانا چاہ رہے ہوتے، تو اپنی ماں کو بھی خوش رکھنا ہوتا ہے، بیوی کو بھی رکھنا ہوتا ہے، تو اس چکر میں آپ بعض جہاں پہ نا مناسب ہے، مطلب ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آپ کے جھوٹ بولنے سے کوئی کسی کا دل نہ دکھے گا، تو وہاں پہ آپ مصلحتاً آپ بول سکتے ہیں
کہ اپنی والدہ سے کہ نہیں میں باہر ہی کھڑا تھا یا میں نہیں گیا، اپنی بیوی کو سمجھا دیں کہ میں نے یہ جھوٹ بول دیا، کیونکہ زیادہ تر جوائنٹ فیملی میں یہی مسئلہ ہوتا ہے، ماؤں کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ بیٹا جو ہے اس کے سسرال جائے گا تو وہاں اس کو پٹیاں پڑھائیں گی تو پتہ نہیں یہ مجھ سے دور ہو جائے گا، انسیکیور ہو جاتی ہیں مائیں، اس وجہ سے زیادہ تر ایسی حرکتیں کرتی ہیں کہ بیٹوں کو وہاں جانے نہیں دیتی، اور بیٹے جب میکے نہیں جاتے نا، بیوی کے ساتھ میکے نہیں جاتے تو بیویوں کو زیادہ تر شک بھی رہتا ہے، اور ان کے دل میں بھی نا ایک چبھن سی رہتی ہے، اور وہ ٹینشن میں رہتی ہیں، اور پتہ ہے آپ کو جب آپ کی بیوی ٹینشن میں ہوگی نا، پرسکون نہیں ہوگی، تو یقین کریں نہ اس کی صحت بنے گی، نہ طبیعت بنے گی، اور نہ ہی اس کو حمل ٹھہرے گا۔ اچھا، حمل ضائع ہونے کے یا حمل نہ ہونے کی وجوہات جو ہوتی ہیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہوتی ہیں جو شوہر کی طرف سے ملتی ہیں۔ اگر شوہر کی طرف سے یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں عورتوں کو ساتھ ساتھ ملتی رہیں، شادی کی شروعات میں ملتی رہیں، تو وہ فریش بھی رہتی ہیں اور ان کا ایک ہیلدی اور صحت مند بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اولاد کی خواہش ہے نا، تو تھوڑا سا اپنی بیوی کو مینٹل طور پہ سمجھیں، کس وجہ سے وہ ڈسٹرب رہتی ہے، کس وجہ سے اس کو مسئلے ہیں، ان مسئلوں کو ختم کریں۔ اچھا، ہمارا آج کا ویسے پوائنٹ یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ شک کیسے ختم کیا جائے بیویوں کا۔ تو تیسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جہاں کہیں پہ بھی ہونا ہے، ایک ٹائم کا کھانا جو ہے نا، ہم لوگ بیویوں سے کہتی ہیں کہ آپ ہر جگہ آپ ایک ٹائم کا کھانا آپ شوہر کے ساتھ کھائیں، نہیں، شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ ایک ٹائم کا لنچ، ڈنر یا ناشتہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کریں، اور اس دوران جو ہے نا ان سے، اپنی میسز سے، اس کی دن بھر کی روٹین کے بارے میں بات کر لیں، کچھ بھی بات کر لیں۔ اگر آپ سے نہیں ہوتی تو بیویاں خود ہی شکر کرتی ہیں کہ ساتھ چلے 5 منٹ بیٹھ تو گئے ہیں۔ یہ ٹائم دینے سے بھی بیوی کے دل میں کافی حد تک شک ختم ہو جاتا ہے۔ اگلا چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی جو ہے نا، آپ کی مسز نے اپنی کسی بھی خواہش کا اظہار کرنا ہے، اور کوئی چیز آپ سے فرمائش کر دیتی ہیں، مانگ لیتی ہیں، لیکن آپ کے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے، آپ کے وسائل نہیں ہیں، تو آپ نے بجائے چیخ کے، غصے سے اسے کہنے کے، آپ اسے پیار سے، آرام سے بتائیں، اس مہینے میرے وسائل نہیں ہیں، میں آہستہ آہستہ جمع کروں گا، آپ کو لے دوں گا، یا بھی میں نے یہاں پہ اتنے دینے ہیں، وہاں اتنے دینے ہیں، کچھ دنوں کے بعد آپ کو کر دوں گا۔ بیویاں سمجھ جاتی ہیں، کوئی بیوی ضدی نہیں ہوتی، میں سمجھتی ہوں عورت کبھی ضد نہیں کرتی اگر اس کو پیار سے سمجھایا جائے۔ دیکھیں، عورت جو ہوتی ہے نا، وہ مرد کی پسلی سے بنی ہوئی ہے، اور پسلی کو آپ جب سیدھا کریں گے نا کھینچ کے، تو وہ ٹوٹے گی، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے آرام سے جو ہے نا بالکل پیار سے رکھنا ہے تاکہ وہ ٹوٹے بھی نہ۔ اچھا، اگلا میرا سب سے جو اہم اور خاص پوائنٹ ہے کہ جب موبائل فون، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، آپ جب گھر آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے بھی ریلیکس کرنا ہے، آپ نے فون چلانا ہے، جب آپ دیکھیں آپ کی بیوی بزی ہے، کام کر رہی ہے، تو آپ بے شک چلائیں، لیکن جب وہ آ کے آپ کے پاس بیٹھے نا، آپ کو کچھ پکڑائے، تو تھوڑی دیر کے لیے فون کو سائڈ پہ کر دیں۔ اور اس سے اگلی چیز جو سب سے خاص ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ فون جب بھی آپ گھر میں ہیں، آپ کی کال آ گئی ہے، آپ نے سب کے سامنے بات کرنی ہے۔ اکثر کیا کرتے ہیں مرد، کہ فون اٹھا کے باہر نکل جاتے ہیں، باہر جا کے بات کر کے آتے ہیں، اس سے بھی بیویوں کو بڑی چبھن ہوتی ہے کہ ایسی کون سی بات تھی جو انہوں نے ہمارے سامنے نہیں کی، اور یہ باہر فون کو لے کے چلے گئے ہیں، تو یہ کام نہ کیا کریں۔ اور ایک اور فون کے بارے میں جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے فون کو، جب آپ گھر میں آتے ہیں، آپ نے لاک نہیں لگانا، چاہے آپ غلط ہیں یا نہیں ہیں، آپ نے فون کو لاک نہیں لگانا، کھلا فون رکھ دینا ہے، چاہے آپ کی بیوی اٹھائی چیک کرے، جو مرضی ہے کرے، ایسی چیز اگر جو کھرے اور سچے مرد ہوتے ہیں وہ لاک لگاتے بھی نہیں ہیں۔ اگر کسی کو، بھائی کو، ویسے ہی کئی لوگوں کو ایشو بھی ہوتا ہے کہ ہماری چیزوں کو کوئی نہ چھیڑے، فون خراب بھی ہو جاتے ہیں، ٹچ والے اکثر لڑکیوں کو چلانے نہیں آتے، تو وہ کوئی ایسا ویسا بٹن چھیڑ دیتی ہیں تو فون خراب بھی ہو جاتے ہیں، اس ڈر کی وجہ سے بھی مرد حضرات جو ہیں لاک لگاتے ہیں۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے نا ایسا کام نہ کریں، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کو یا تو اس کے بارے میں بتا دیں، خود بتا دیں کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اسے لاک لگایا ہوا ہے، کہ بچے چھیڑتے ہیں تو میرا فون خراب ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں جب آپ باقی کے پوائنٹس پہ آپ عمل کریں گے نا، تو وہ کبھی اس کو آپ کے فون کو چھونے کی ضرورت پڑے گی نہیں، کبھی وہ اس کے دل میں شک آئے گا ہی نہیں۔ تو شک کو جب تک آپ خود ختم نہیں کریں گی تو شک ختم نہیں ہوگا۔ یہاں پہ میں نے اپنی گڑیا کو ڈالا ہوا تھا جھولے میں، ساتھ ساتھ اس کو جھولے دے رہی تھی، اس کو رکھ کے کام کرنا چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ دیکھیں، اگر بیویاں زیادہ شک اس وجہ سے کرتی ہیں کیونکہ آپ 24 گھنٹے جو ہے نا، 24 گھنٹوں میں سے آدھا ٹائم آپ کا باہر گزرتا ہے، آپ تھوڑے سے فریش ہو جاتے ہیں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں، باہر آپ کا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن بیوی نے 24 گھنٹے ایک دیوار کے اندر رہنا ہوتا ہے، چار دیواری میں، اور چار دیواری میں رہ کر اس نے اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، اس نے آپ کے والدین کو بھی سنبھالنا ہے، اس نے سارے گھر کی صفائیاں بھی کرنی ہیں، سب کے لیے اگر آپ سمجھیں تو دیکھیں تو 24 گھنٹے ایک کمرے میں آپ بند رہیں نا، ایک دن آپ خود گھر میں رہ کے دیکھیں تو آپ دیکھیں اچھا خاصا بندہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک مٹھو کو، ایک طوطے کو آپ پنجرے میں جب قید کرتے ہیں نا،
تو وہ بھی جب اکیلا ہوتا ہے تو وہ بڑا شور مچاتا ہے. میں نے گھر میں رکھ کے یہ تجربہ کیا، بڑا شور مچاتا ہے کہ میں پنجرے میں قیدی ہوں، مجھے یہاں سے نکالو. پھر جب اسے تھوڑی دیر کے باہر لے کے جایا جاتا ہے ہوا میں، وہ تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، اور اگر اس کے پر تھوڑے تھوڑے سے کاٹ کے اسے باہر چھوڑ دیا جائے، وہ تھوڑا سا اڑے، تھوڑا سا درختوں میں بیٹھے، باہر تھوڑا سا چل پھر لے، تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، بڑی پیاری پیاری آوازیں نکالتا ہے. تو اسی یہی مثال ہوتی ہے ایک عورت کی بھی، کہ جب وہ 24 گھنٹے گھر رہتی ہے نا، تو اس کا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ ہر ٹائم تھکا تھکا ہوتا ہے کہ میں نے یہی کرنا ہے، یہی میری دنیا ہے، یہی میرا کام ہے، کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. اوپر سے جب آپ گھر آتے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ جب اپنا تھوڑا سا غصہ نکالتی ہے، کسی بات پہ آپ کو کچھ کہتی ہے، آپ اسے اوپر سے دبا دیتے ہیں، تو ایسے میں وہ ڈپریشن کی مریضہ تو بنتی ہی بنتی ہے، ساتھ میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایک قیدی بھی سمجھنے لگتی ہے، اور وہ آپ پہ زیادہ پھر شک کرنے لگتی ہے. تو اس شک کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنی مسز کو کبھی کبھی نہ صحیح گھر سے باہر نہ صحیح، آپ اپنے علاقے میں اگر زیادہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو گھر کے قریب یا گھر کے بیچ میں، یا آپ اس کے ساتھ چھت پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ واک کریں، اس کے ساتھ تھوڑا سا ہنسی مذاق کر لیں، تو اس کا موڈ کافی فریش ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھنے لگتی ہے کہ نہیں میں ان کے لیے کچھ خاص ہوں. تو یہ چند باتیں ہیں جن پہ آپ عمل کریں گے نا، تو انشاءاللہ آپ کی بیویاں نہ تو آپ پہ شک کریں گی، اور نہ ہی آپ کا بڑھاپا خراب ہوگا، نہ ہی آپ کی جوانی خراب ہوگی، آپ ریلیکس رہیں گے. اور ایک سب سے خاص چیز، جب کسی ریلیٹیو، کسی رشتہ دار کی شادی آ جائے، اس شادی میں آپ دونوں میاں بیوی اکٹھے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے فوکس اپنی بیوی پہ زیادہ دینا ہے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ مرد حضرات شادی پہ موجود ہوتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن کئی ایسی بیچ میں 2 نمبر لڑکیاں آ جاتی ہیں جو خود دوسرے مردوں کی توجہ اپنی طرف چاہ رہی ہوتی ہیں، تو وہ آپ کے بیچ میں غلط فہمیاں پیدا کر دیتی ہیں. تو ایسی عورتوں سے آپ نے خود کو خود بچانا ہے، کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اس طرح ہو رہی ہے، فری ہو رہی ہے، جو آپ کی مسز کو پسند نہیں ہے، آپ کو سمجھ آ گیا آپ کی بیوی کو اچھا نہیں لگ رہا، آپ اس عورت سے خود دور ہو جائیں، بلکہ اس کی جگہ اپنی بیوی کو آگے آگے فرسٹ رکھیں. آپ دیکھیں آپ کی بیوی آپ کے ساتھ آپ کتنی خوش رہے گی، اور وہ آپ کی زندگی کو کیسے جنت بنا دے گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کا مرد حضرات کو پتہ نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں ہاں میں تو باہر دوستوں میں تھا، شادی میں گیا ہوں، وہاں پہ میں بیٹھا تھا تو اس کا وہاں منہ پھولا ہوا تھا. بھائی آپ سوچیں تو صحیح نا کہ اس کا منہ کیوں پھولا ہوا تھا، اس کا منہ کس وجہ سے پھول گیا؟ کیونکہ وہ ساری توجہ آپ کی اپنی طرف چاہ رہی تھی، اور آپ دوسروں کی طرف توجہ دے رہے ہیں، دوسری عورتوں کی طرف، مرد حضرات کی طرف آپ دیتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ٹھیک ہے، تو یہ تھی میری چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو. اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.